بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی حاملہ عورتیں کتوں سے اپنا پیٹ کیوں چٹواتی ہیں؟ شرمناک کام سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بھری دوپہر تھی، زور زور سے دروازہ بج رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بستر سے اٹھ کر جا کر دروازہ کھولتی، اسی لیے کچھ دیر ڈھیٹ بن کر بستر پر پڑی رہی، لیکن دروازہ بجانے والوں نے شاید قسم کھائی تھی کہ توڑ کر ہی دم لیں گے، اس لیے بڑی مشکل سے اٹھ کر میں دروازے پر گئی۔ الٹیاں کر کر کے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ یہ میرے حمل کا تیسرا مہینہ ہے اور الٹیاں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا۔ میرے سامنے ایک آدمی اور عورت کھڑے تھے۔ عورت نے اپنے آپ کو پوری طرح سے برقعے میں چھپایا ہوا تھا، جبکہ آدمی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ پہلا خیال تو مجھے یہی آیا کہ کہیں یہ کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے چہرے پر کافی شرافت تھی۔ اب جب میں دروازہ کھول ہی چکی تھی تو پھر میں نے تیز لہجے میں کہا کہ کون ہو؟ بھری دوپہر میں یہ دروازہ بجانے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار آ گئے۔ کہنے لگا، معاف کر دیجئے، دراصل بہت مجبوری میں آپ کا دروازہ بجایا ہے۔ اور اس کے بعد جو بات اس نے کہی وہ سن کر تو میں مزید حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، دراصل ہمیں کرائے کا گھر چاہیے اور ہم آپ کا اوپر والا پورشن کرائے پر لینا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا اور اسے کہا، آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ ہم اوپر والا پورشن کرائے پر دیں گے؟ ہمارا گھر کرائے پر نہیں چلتا۔ یہ کہہ کے میں دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کے روک لیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، وہ بہت دیر سے اس علاقے میں گھر تلاش کر رہا ہے اور کسی نے اسے ہمارے گھر بھیج دیا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، میں اور میری بیوی یہاں نئے ہیں، ہمیں کرائے کا گھر نہیں مل رہا ہے۔ اگر آپ کا پورشن خالی ہے تو آپ ہمیں کرائے پر دے دیں۔ میری بیوی امید سے ہے، میں اس کو کہاں دھکے کھلاتا پھروں گا۔ اس عورت کے حمل کی بات سن کر میرا دل کچھ نرم پڑ گیا، کیونکہ میں خود بھی اسی حالت سے گزر رہی تھی اور جانتی تھی کہ ایسے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں نے نہ ہی کبھی اپنا گھر کرائے پر دیا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے ایسی کوئی بات کی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، آپ شام کو آ کر بات کر لیجئے گا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو منہ مانگا کرایہ دوں گا، بس ہمیں شریف مالک مکانوں کا ساتھ چاہیے، کیونکہ میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور پھر میں سارا دن کام پر رہتا ہوں۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا کہ میری نظر اس کی بیوی پر پڑی اور میں حیرت سے پلک جھپک نہ بھول گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تھی اور اس دوران اس کے برقعے کی آستین کچھ اوپر ہوئی تھی۔ اس کی گوری موٹی کلائی میں سونے کے بڑے بڑے 2 کنگن تھے۔ اتنے چوڑے سونے کے کنگن دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اتنا سونا تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کی ساری انگلیوں میں بھی سونے کی انگوٹھیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ غریب نہیں تھے، تو پھر انہیں کرائے کا گھر ڈھونڈنے میں اتنی دقت کیوں پیش آ رہی تھی؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ آج کل کے دور میں اتنا سونا پہن کر کون گھومتا ہے۔ مجھے تو دروازہ کھولتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا، اور وہ دن دہاڑے اتنا زیور لاد کر گھوم رہی تھی، اور وہ بھی کرائے کا گھر ڈھونڈنے کے لیے۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ ایک لمحے میں ہی میرا دل اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میرے شوہر شام کو آتے ہیں، آپ شام کو آ کر ان سے بات کر لیجئے گا۔ اس نے فوراً میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو لے کر میرے دل میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب میں لڑ جھگڑ کر اپنے سسرال سے الگ ہوئی تھی۔ الگ ہونے کے بعد مجھے دن میں تارے نظر آ گئے۔ گھر کا سارا کام تو ایک طرف سودا سبزی لانے سے لے کر دروازہ کھولنے تک کی ذمہ داری بھی میرے ہی سر پر آ گئی تھی، اور اب مجھے پتا چل رہا تھا کہ الگ رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ ظہیر کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے سودا لا کر دے جائیں۔ وہ شام کو بھی پارٹ ٹائم نوکری کے لیے چلے جاتے تھے۔ مہنگائی ہی اتنی تھی کہ گزارا ممکن نہیں تھا۔ ظہیر کا کہنا تھا کہ اب بچہ ہونے والا ہے تو زیادہ کام کرنا ہوگا۔ میں لیٹے سوچنے لگی کہ اگر میں نے لوگوں کو کرایہ دار رکھ لیا تو ہمارے بہت سے خرچے اور خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ویسے بھی وہ منہ مانگا کرایہ دینے کو تیار تھے۔ مجھے شام کا انتظار تھا کہ ظہیر آئیں
اور میں ان سے اس بارے میں بات کروں۔ شام 6 بجے ہی ظہیر گھر آ گئے۔ میں نے انہیں فوراً سے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں بتایا تو وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں انجان لوگوں کے لیے دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ گھر میں گھس کر آ جاتے تو تم کیا کر سکتی تھی؟ میں نے شوہر کو اپنی باتوں میں الجھایا اور ان سے کہا کہ اچھے لوگ تھے، آدمی بھی بہت شریف تھا، اگر آپ انہیں کرائے پر رکھ لیں گے تو ہمارے بہت سے خرچے پورے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی تک ڈیلیوری کے لیے پیسے جمع نہیں ہو سکے۔ میری بات سن کر ظہیر کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، وہ لوگ آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں میاں بیوی پھر ہمارے دروازے پر چلے آئے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں اندر بلا لیا۔ وہ آدمی میرے شوہر سے کہنے لگا کہ میں دبئی میں بہت اچھی نوکری کرتا ہوں، میں وہیں سیٹ تھا، لیکن پھر کسی نے میرے پاسپورٹ اور سارا سامان چوری کر لیا، بس اسی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا۔ شادی بھی میں نے عربی عورت سے کی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ چلی آئی۔ یہاں میرا کوئی باقی نہیں بچا، اماں ابا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے ہم کافی دنوں سے ہوٹل میں رہ رہے تھے، لیکن ہوٹل کا بل بھرتے بھرتے ہماری ساری جمع پونجی ختم ہونے لگی ہے، اسی لیے اب میں کوئی مناسب سا گھر کرائے کے لیے چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اب سمجھ میں آیا کہ وہ عورت کیوں اتنا سونا پہنے ہوئی تھی۔ دراصل وہ ایک عربی عورت تھی اور عربی لوگوں کے پاس سونے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بیچارے تو حالات کے مارے ہوتے ہیں۔ میرا شوہر اس آدمی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تو میں نے اسے ہلکے سے کونی ماری اور نظروں ہی نظروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں کرائے پہ رکھ لے۔ مجھے تو وہ دونوں ہی بہت بھلے لگے تھے، لیکن شاید میرے شوہر کا دل مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ اس آدمی سے کچھ سوالات کرنے لگا۔ میرا شوہر بھی شادی پر دبئی سے واپس آیا تھا۔ شادی کے بعد میرے شوہر کو دوبارہ واپس جانا تھا، لیکن میں نے رو پیٹ کر اسے یہیں روک لیا تھا۔ میرے شوہر کی جو بھی جمع پونجی تھی اس سے ہم نے یہ گھر خرید لیا تھا اور اب میرا شوہر ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے کئی سال دبئی میں گزارے تھے، اس لیے وہ اس آدمی سے گھما پھرا کر دبئی کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا تاکہ اس آدمی کی سچائی پتہ چل سکے، لیکن وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے میرے شوہر کے ہر سوال کا جواب بڑی آسانی سے دیا تھا۔ میرے شوہر کا دل بھی کچھ دیر بعد مطمئن ہو گیا اور وہ کہنے لگے، ویسے تو ہمیں کرایہ دار نہیں رکھنے تھے کیونکہ کرایہ داروں کے لیے علیحدہ سے دروازہ نہیں ہے، لیکن زینہ صحن سے ہی ہے، اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کی بیوی کی حالت بھی میری بیوی جیسی ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گی اور پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ آدمی خوش ہو گیا۔ اس نے کرائے کے بارے میں پوچھا تو اپنے شوہر سے پہلے میں نے انہیں 25,000 روپے کہہ دیا تھا، جبکہ یہ کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ہمارے پورشن جیسے گھروں کا کرایہ 15,000 روپے تک چل رہا تھا۔ اس آدمی نے فوراً جیب سے 25,000 روپے نکال کر ٹیبل پر رکھ دی اور کہنے لگا، یہ بیانہ رکھ لیں، میں اور میری بیوی کل صبح ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور میرا شوہر کہنے لگا، کچھ تو لحاظ مروت رکھ لیتی، یہ ناجائز ہے۔ میرے شوہر کا اشارہ پیسوں کی طرف تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو غصے سے دیکھا اور کہا، بچہ ہونے والا ہے، آپ نے کتنے پیسے جوڑ رکھے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر پہلے تو میرا شوہر خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اگر تم مجھے دبئی جانے دیتی تو میں وہاں سے تمہیں پیسے بھیج دیتا۔ میں نے ساری زندگی وہیں نوکری کی ہے، یہاں آ کر ایک دم سے کیسے سیٹ ہو سکتا ہوں؟ شوہر واپس کمرے میں چلا گیا تھا اور مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ بات شروع نہیں ہوتی تھی اور میرا شوہر دبئی جانے کی بات لگا دیتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں ایسا کیا رکھا تھا جو وہ یہاں نہیں تھا۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور الماری میں سنبھال کر رکھ لیے۔ اگلی صبح میرے شوہر کام پہ چلے گئے اور اس کے کچھ دیر بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لے کر ہمارے گھر چلے آئے۔ ان کے ساتھ ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا کتا دیکھ کر میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہیں رہے گا؟ وہ عورت جو ابھی تک خاموش تھی، اس نے پہلی دفعہ اپنی زبان کھولی اور بہت مشکل سے اردو میں بات کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ اس کا پالتو نسلی کتا ہے، یہ بھی ساتھ ہی رہے گا۔ اس عورت کے لہجے اور ٹوٹی پھوٹی اردو سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خالص عربی تھی اور شاید اس نے حال ہی میں اردو سیکھی تھی۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اوپر کے پورشن میں چلے گئے اور مجھے عجیب سا وہم ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ گھر میں کتا نہیں پالنا چاہیے، حفاظت کی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت گھر میں کتا نہیں رکھنا چاہیے۔
خیر میں خاموش ہو گئی. اب جب کرایہ دار رکھ لیے تھے تو ان کے سامان اور چیزوں پر اعتراض کیسے کر سکتی تھی. کچھ دیر بعد وہ آدمی نیچے آیا اور کہنے لگا میں کام پر جا رہا ہوں, مجھے یہی نوکری مل گئی ہے, میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اگر ممکن ہو تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اوپر چلی جائیے گا, مجھے تسلی رہے گی کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ اوپر جاؤں, جا کر دیکھوں کہ اس عورت کے پاس اور کتنے زیورات موجود ہیں, کتنا سونا چھپا رکھا ہے, اور پھر میں نے اس کی شکل بھی تو نہیں دیکھی تھی, آخر پتا تو چلے وہ کیسی نظر آتی ہیں. ہاتھ تو بڑے گورے چٹے تھے. میں نے جیسے تیسے گھر کے کام ختم کیے اور تھوڑی دیر کے بعد زینہ چڑھ کر اوپر پہنچی تو وہ عورت مجھے دیکھ کر گھبرا گئی. اس کی گود میں بیٹھا کتا اچھل کر دوسری طرف ہٹ گیا تھا اور وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی. ایسا لگا جیسے وہ کچھ ایسا کر رہی تھی جو مجھ سے چھپانا چاہتی تھی. پہلی دفعہ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی. خوبصورت سی لمبی ناک, اس نے بڑی سی سونے کی لونگ بھی پہن رکھی تھی اور کانوں میں بڑے بڑے سونے کے جھمکے بھی تھے. میں پہلی بار سونے کے ایسے زیورات دیکھ رہی تھی. مجھے تو جہیز میں بھی اتنا زیور نہیں ملا تھا. اماں نے بھی چھوٹا سا سیٹ بنا دیا تھا اور سسرال والوں نے تو سونے کے نام پر چھلکا سی چین اور انگوٹھی تھما دی تھی. اس نے مجھے اندر بلایا. اس کا نام اینا تھا. میں اس کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی. میری نظر مستقل اس کے زیورات پر ہی تھی اور یہ بات اس نے بھی محسوس کر لی تھی. میں ایک دم ہی شرمندہ ہوئی اور میں نے کہا کہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ اتنے زیورات گھر میں پہن کر نہ رکھا کریں, بلکہ کسی تجوری وغیرہ میں محفوظ کر دیں. یہ سن کر میں مسکرائی اور کہنے لگی کہ ایسے یہ سب کچھ پہننے کی اسے عادت ہے, کیونکہ دبئی میں کوئی سونا چوری نہیں کرتا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے پوچھ بیٹھی کہ اگر آپ کے پاس اتنا زیور ہے تو اسے بیچ کر گھر کیوں نہیں خرید لیتی, اس طرح کرائے کے گھروں کی پریشانی کیوں اٹھانا چاہتی ہیں. میری بات سن کر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا کہ اب یہی اس کا گھر ہے اور وہ یہی رہے گی. میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بات بدل گئی. کہنے لگی کہ جہاں اس کا شوہر رکھے گا وہ تو اس کا گھر ہوگا, اور اس کے شوہر نے اسے یہاں لا کر رکھا ہے تو اب یہی اس کا گھر ہے. میں کچھ دیر اس عورت کے ساتھ بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار عورت تھی. گھر کو بھی اس نے اچھی طرح سمیٹا ہوا تھا, جبکہ میں بہت زیادہ پھوہڑ تھی. مجھ سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا تھا. میں یہ سوچ کر الگ ہوئی تھی کہ میری جان کاموں سے چھوٹ جائے گی, لیکن یہاں آ کر میں عجیب جھنجھٹوں میں پھنس گئی تھی. پورا گھر تتر بتر ہو کر رہ گیا تھا. میرا شوہر ظہیر بھی اس بات کو لے کر مجھ سے خفا رہتا تھا. اس کی طبیعت تو بالکل ٹھیک نہیں تھی. میں کچھ دیر بیٹھی اور پھر واپس نیچے آ گئی. البتہ میرا سارا ذہن اس کے زیورات میں الجھا ہوا تھا. میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی سونے کے ایسے ہی زیورات بنواؤں. پہلا دن ہمارا بڑا سکون سے گزر گیا. اوپر سے سارا دن کوئی آواز نہیں آئی تھی. وہ اکیلی عورت تھی, کیا شور شرابہ کرتی. مجھے بھی سکون ہو گیا تھا. کرائے کے نام پر 25,000 روپے مل رہے تھے اور ساتھ ہی ایک عورت بھی مل گئی تھی. اگلے دن وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے نیچے تک آئی تھی. مجھے دیکھ کر رک گئی اور پھر جب میں نے اسے دیکھا کہ میں گھر کے کام کر رہی ہوں تو میرا ہاتھ بٹانے لگی. وہ بڑی پھرتی سے کام کر رہی تھی. اس نے مجھ سے پہلے میرے گھر کو بہت اچھی طرح صاف کر دیا تھا. ہر چیز طریقے سے جگہ پر رکھ دی تھی. میں خود بھی حیران رہ گئی, کہاں تو اس کی طبیعت مجھ سے زیادہ خراب تھی اور کہاں وہ اتنا زیادہ کام کر رہی تھی. اس کی اس مدد نے میرا دل جیت لیا تھا اور میرا اسے کافی اچھی دوستی ہو گئی. شام کو ظہیر کام سے لوٹے تو گھر چمکتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے. حیرت سے پوچھنے لگی یہ سب تم نے کیا ہے؟ میں نے انہیں سچ بتا دیا کہ یہ سب اوپر والی کرایہ دار نے کیا ہے. اس نے میری مدد کروائی ہے. اور یہ سن کر ظہیر کے چہرے کی خوشی مان پڑ گئی. وہ کہنے لگے ایک پرانی عورت سے اپنا گھر صاف کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہماری کرایہ دار ہے, ملازمہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس کو گھر کی پرانی چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالنے دیا کرو. ابھی ہم ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے بھی نہیں ہیں اور تم نے ان لوگوں کو سارا گھر دکھا دیا ہے. پتہ نہیں صفائی کے بہانے اس نے کن کن چیزوں پر نظر ڈالی ہوگی. ظہیر کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی. میرے پاس تھا ہی کیا جو میں اسے چھپاتی. البتہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ تو زیور کی دکان بنی بیٹھی تھی. میں نے ظہیر سے کہا کہ خطرہ ہمیں نہیں اس سے ہم سے ہونا چاہیے, کیونکہ لٹوانے کے لیے اس کے پاس ہم سے زیادہ سامان ہے. اگلے دن میں دوپہر کے وقت اوپر چلی گئی, لیکن وہاں جا کر مجھے جیسے جھٹکا سا لگا.
جو کچھ میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں دروازے پر ہی رک گئی۔ اینا نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، لائبہ رک کیوں گئی ہیں، اندر آئیں۔ میں تو ابھی تک حیرت اور پریشانی میں گری کھڑی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہی سچ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، آپ آ کر بیٹھے، میں بتاتی ہوں۔ مجھے اس سے گھن سی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، یہ عربی عورتوں کا ایک خاص طریقہ ہے، اس سے حمل میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں بھی حاملہ تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ لیکن ایک کتے کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے سے بھلا حمل میں کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ اور پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر تو واقعی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر میں بھی ایسا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اینا سے درخواست کی کہ وہ اپنا کتا مجھے بھی دے دیں، میں بھی یہی کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر پہلے تک جس بات سے مجھے گھن آ رہی تھی، اب اس کا فائدہ سننے کے بعد تو میں خود بھی وہی سب کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر اینا سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، ابھی تو آپ کے حمل کو 3 مہینہ ہے نا؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگی، پھر یہ کام ابھی ممکن نہیں ہے۔ کچھ دن انتظار کر لیں، جب آپ کے حمل کو کچھ مہینے اور ہو جائیں گے تو پھر میں خود اپنے بوبو کو آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو صبر رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ وہ میری مدد کرنے کو تیار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا 6واں مہینہ چل رہا ہے اور یہ عمل 6 مہینے سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ دن گزرنے لگے اور میری اس کے ساتھ بہت زیادہ گہری دوستی ہو گئی۔ 1 مہینہ سکون سے گزر گیا اور جب دوسرا مہینہ شروع ہوا تو ایک دن دروازے پہ ایک لڑکا آیا۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ وہ آ کر ہمارے کرایہ داروں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کرایہ دار کا نام اسلم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اسلم بھائی کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ وہ تو کام پر گئے ہیں، ان کی بیوی ہے، میں بلا دیتی ہوں، مگر اس نے منع کر دیا اور واپس چلا گیا۔ بس شام ظہیر گھر لوٹے تو ان کا رویہ بہت خراب تھا، ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، مجھ سے بھی عجیب سے سوال جواب پوچھ رہے تھے۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں ظہیر کا رویہ کافی بدل گیا تھا، وہ مجھ پر بہت زیادہ شک کرنے لگے تھے۔ ایک دن یہی بات میں نے روتے ہوئے اینا کو بتائی تو اس نے اپنا کتا میرے حوالے کر دیا۔ کہنے لگی، آپ اسے اپنے ساتھ نیچے لے جائیں اور وہی عمل کریں جو میں کرتی ہوں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ میں اینا کی بات پر عمل کرنے لگی۔ دوپہر ہوتے ہی میں کتے کو اپنے ساتھ نیچے لے آتی اور اپنے پیٹ کو کتے سے چٹواتی۔ ایسا بھی اینا بھی کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح بیٹا ہوگا اور ہمارے قدم اپنے گھر میں مضبوط ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں اپنی قمیض ہٹائے کتے کو میں پیٹ پر بٹھائے اپنا پیٹ چٹوا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے اچانک ہی ظہیر گھر میں آ گئے۔ ان کے پاس گھر کی چابی تھی اور وہ سیدھے اندر چلے آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ غصے میں کہنے لگے، یہ کیا بےہودگی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی گھٹیا عورت ہو۔ ظہیر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے تو میرے منہ پر ایک تماچا دے مارا۔ کہنے لگے، مجھے پاگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت اپنی ماں کے گھر دفع ہو جاؤ۔ اسی لیے تم الگ ہوئی تھی تاکہ یہاں آ کر اپنی منمانی کر سکو۔ میں نے فوراً سے آواز دے کر اینا کو بلایا اور کہا کہ میرے حق میں گواہی دو۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنا پورا منہ چھپا کر نیچے آئی تھی، لیکن اس نے ہر بات کے لیے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، یہ تو خود میرے کتے کو کھیلنے کے لیے نیچے لاتی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ظہیر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اپنے گھر جا کر میں خوب روئی دھوئی، ہنگامہ کیا۔ میری حالت دیکھ کر میری بھائی نے سچ پتہ کروانے کا فیصلہ کیا کہ آخر اس عربی عورت نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، اور پھر 2 دن بعد میرے بھائی نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ عربی عورت اور اسلم دونوں میاں بیوی نہیں تھے، بلکہ وہ عربی عورت یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ اس کی دبئی میں میرے شوہر سے دوستی تھی اور وہ میرے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر بھی اسے پسند کرتے تھے، مگر اپنے گھر والوں کی مرضی سے انہوں نے یہاں آ کر مجھ سے شادی کر لی تھی۔ وہ عورت حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس نے حاملہ ہونے کا ڈرامہ رچایا تھا۔
وہ میری ہمدردی حاصل کر کے میرے گھر میں جگہ بنا رہی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کے جھوٹے شوہر نے میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف زہر ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر اس لیے کیا، اور اینا نے جان بوجھ کر اس کتے کے ساتھ مجھے ایسی حرکت میں لگا دیا تھا کہ جب کبھی میرا شوہر دیکھے تو مجھے سیدھا گھر سے نکال دے، کیونکہ میرا شوہر عزت کے معاملے میں بہت زیادہ غصے والا تھا۔ اس کا مقصد صرف بدلہ لینا تھا۔ اس دن بھی میرے شوہر کو گھر بلانے والی اینا ہی تھی۔ اس نے اسلم سے کہہ کر ظہیر کو فون کروایا تھا کہ گھر میں کوئی لڑکا گھس آیا ہے۔ ظہیر یہ سوچ کر آئے تھے کہ میرا کوئی عاشق ہوگا، لیکن مجھے کتے کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھ کر وہ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکے تھے۔ میرا گھر برباد کر کے وہ عورت واپس چلی گئی تھی۔ یہ بات میرے بھائی کو اسلم کے بھائی سے پتہ چلی تھی۔ ہمارے گھر آنے والا وہ لڑکا اسلم کا بھائی تھا اور اسلم کے کہنے پر ہی آیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح وہ میرے بھائی کے ہاتھ لگ گیا اور سارا سچ سامنے آ گیا۔ میرے بھائی نے ظہیر کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتائی تو ظہیر بھی شرمندہ ہو گئے، خود معافی مانگ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ کیوں اینا کو پہچان نہ سکے، اور اس کا اصلی نام قرۃ العین تھا۔ اس نے اپنا نام دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے ایک سبق اچھی طرح سیکھ لیا تھا کہ کبھی کسی غیر پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران ایسی کوئی بھی حرکت ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بیٹا یا بیٹی یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کتے کی زبان لگا کر ہمیں چاٹنے سے بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی بابا کے مزار کا دھاگا باندھنے کے لیے بھی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ ہماری دعائیں ہماری تقدیر ضرور بدل سکتی ہیں۔